الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کنز العمال میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجۃ 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیاہ۔ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق وہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اس سے مراد یہ تھا کہ گزشتہ انبیاء کی کسی بھی ایسی چیز پر عمل نہ کرو جس کو اس شریعت نے منسوخ کر دیا ہو۔ اور اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اگر علم آ جانے کے باوجود تم خلاف ورزی کرتے ہو اور اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل نہیں کرتے تو یہ تمہارا جرم ہوگا اور اس پر اللہ عز و جل تمہاری گرفت فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ تمام دلائل کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسلام سے دور ہٹتے ہیں یا اسلام میں صحیح طریقے سے پورے داخل نہیں ہوتے تو وہ تو پھر اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کا عذاب ان پر آ جائے یا فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور ان کا معاملہ پورا کر دیا جائے اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے اور انہیں مٹا دیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان کے پاس تشریف لائے، انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا کیے گئے، اور ان انبیاء کی بدولت بنی اسرائیل کو نت نئی نعمتوں سے نوازا گیا۔ اللہ عز و جل نے ان کو عظمت و فضیلت عطا فرمائی، تو یہ تمام نعمتیں ان کو عطا کی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ تو
تو بنی اسرائیل سے یہ سوال کرنا کہ تمہیں کتنی نعمتیں ملی ہیں، فلاں فلاں نعمت تمہیں عطا کی گئی، فلاں نعمت تمہیں عطا کی گئی، تو یہ اصل میں انہیں شرمندہ کرنے کے لیے اور انہیں اس بات کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ تم ان نعمتوں کے شکرانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ نعمت الہی کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اس آیت میں نعمت الہی کو بدلنے سے مراد بنی اسرائیل کے علماء، یہودی علماء کا تورات کی آیات کو بدل دینا، سرکار دو عالم کی صفت اور آپ کی نعت کے اندر جو آیات تھی ان میں تحریف کرنا، ان کے معنی و مفہوم کو بدل دینا اور ان کے الفاظ تک کو بدل دینا، یہاں پر یہ مراد۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کافروں کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی کو آراستہ کر دیا گیا، دنیاوی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی، تو اب ان کا جینا اور مرنا دنیا کے لیے، ان کی ساری خواہشات دنیا کے لیے، ان کی کوششیں دنیا کے لیے، یہ دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور دنیا پر ہی مرتے ہیں، اور دنیا جمع کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بنا ہوا۔ تو فرمایا کہ کافروں کے لیے تو دنیاوی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا۔ اب ان کا دوسرا فعل ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ مسخری کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق سے پیش آتے ہیں، ان کی غربت اور ان کی دنیاوی بے ساد و سامانی، دنیاوی ساد و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ کفار، بہت سارے کفار ایسے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب، یہ جو صحابہ کرام کے اندر فقراء صحابہ کرام تھے، ان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے، طرح طرح کے جملے کستے کہ دیکھو یہ ہیں بھی جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے ان کے پاس، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، پہننے کو جوتے نہیں ہیں، اچھا لباس نہیں ہے، اور یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہوا ہے، جن کے لیے جنت کے محلات تعمیر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کا مذاق اڑانا، یہ غریبوں کا مذاق اڑانا، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ آج یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن معاملہ برعکس ہوگا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے ان کافروں سے اوپر ہوں گے، ان کافروں سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، کیونکہ کفار تو آگ اور نار اور جہنم میں ہوں گے، اور مسلمان اللہ عز و جل کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں میں ہوں گے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ غریبوں کا مذاق اڑانا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کسی غریب کا اس کی غربت کی وجہ سے مذاق اڑانا، کسی مسکین کا اس کے فقر کی وجہ سے مذاق اڑانا، یہ کفار کا طریقہ اور انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے، ایذائے مسلم ہے، اور یہ سخت حرام فعل ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی
انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں بطور خاص 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ تمام لوگ ایک دین پر تھے، تمام لوگ ایک شریعت پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اور جو ان کے احکامات نسل در نسل چلتے آ رہے تھے وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ قریب آیا تو اس وقت ان میں بت پرستی اور ان کے اندر شرک پھیلنا شروع ہوا، برائیاں، اعمال صالحہ کے اعتبار سے قبیح افعال ان کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ تو جب لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور ان میں عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خلاف حق باتیں رائج ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ عز و جل نے پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور 2 طریقے سے اپنی اپنی امتوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ایک طریقہ تو بشارتیں دینے کا اور دوسرا طریقہ ڈر سنانے کا۔ بشارتیں دینا کہ وہ نیک اعمال پر اور عقیدہ صحیحہ پر اللہ عز و جل کی رضا کی، جنت کی، قیامت کے دن کی کامیابی کی خوشخبری سناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر، شرک کرنے پر، کفر کرنے پر، برے اعمال پر جہنم کی وعیدیں سناتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے اور جو کتابیں بھیجی، ان کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں، جو توحید کے معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، جو عقیدہ آخرت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے کتابیں اس لیے نازل فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان حق بات کا فیصلہ کر دے، اور جو حق بات ہے وہ ان کو بتا دے۔ پھر جو ایک اور بات یہاں ارشاد فرمائی کہ لوگوں نے جو آپس میں اختلاف کیا، ان کا اختلاف اس علم کے بعد تھا جو ان کے پاس آ چکا تھا، یعنی اللہ عز و جل نے ان کو علم عطا فرمایا، علم آ جانے کے بعد بھی ان میں اختلافات برقرار رہے۔ گویا یہ ان کا ایک اور جرم بیان کرنا ہے کہ ایک اختلاف تو وہ ہے جو بنا جہالت ہے، کہ ان کو معلوم نہیں اس لیے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ عز و جل نے ان کو علم عطا فرما دیا، اس کے بعد بھی وہ آپس میں اختلاف کرتے ہی رہے۔ پھر اس کی وجہ بغیم بینہم، آپس کے اندر حسد، بغض، کینہ، یہ اس کی وجہ کہ جس کی وجہ سے آپس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حسد، بغض، کینہ ایسی ناپسندیدہ صفات ہیں، اگرچہ آدمی عالم ہو، جانتا ہو، لیکن جب دل کے اندر بغض، حسد اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر حق بات کی اسے ہدایت نہیں ملتی، حق بات کی توفیق اسے نہیں ملتی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ یہود و نصارہ تو آپس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، دوسری امتیں تو آپس کے اندر اختلاف کر رہی ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو حق بات کی ہدایت فرما دی، انہیں جو درست طریقہ ہے، درست راستہ ہے وہ بتا دیا، اور درست طریقہ، درست راستہ اور ہدایت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی کامل پیروی۔ آپ کی ذات مبارکہ، حق و باطل کے درمیان سب سے عظیم ترین فرق جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے وہ قطعی، یقینی، حتمی طور پر حق ہوگا، اور جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہوگا وہ قطعی اور یقینی طور پر باطل ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔
کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی امتحان کی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر چونکہ شدید ترین سردی کا موسم تھا، مسلمان بہت زیادہ مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ شکایت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت زیادہ تنگی اور تکلیف کے اندر ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہارے اوپر امتحانات نہیں آئے، اگرچہ تمہارے اوپر ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو پہلے ایمان والوں پر گزر چکے، جو پہلے انبیاء پر گزر چکے، جو پہلے انبیاء کی امتوں پر گزر چکے۔ انہوں نے مشقتیں برداشت کی، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، انہوں نے راہ دین کے اندر نت نئی اذیتیں برداشت کی اور وہ ساری زندگی تکالیف کے اندر مبتلا رہے۔ تو پچھلی امتیں جب تکلیفیں برداشت کرتی رہی تو راہ حق میں تکلیفیں برداشت کرنا ان کا طریقہ ہے۔ تمہارے اوپر ابھی تک ایسے حالات نہیں آئے تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آزمائش نہ ہو، تمہارا امتحان نہ ہو، تمہارے اوپر کوئی مشکل نہ ہو اور تمہیں بس ایسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے؟ جنت اللہ عز و جل کی بہت عظیم نعمت اور ایک عظیم ترین سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ عز و جل اس جنت میں داخل فرمائے گا جب تمہارا امتحان لے لے گا۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارک بخاری شریف کی ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ یعنی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمیں کافر اتنا تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا وہ سنیے۔ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، انہیں زمین میں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آرے سے چیر کر دو ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے نہ روک سکی۔ تو گویا فرما دیا کہ جب تم سے پہلے لوگوں پر اتنی تکلیفیں آئیں، انہیں زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا، ان کے بدن کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا چیر کر، اور ان کے بدن کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلا کر ان کی کھال ادھیڑ دی گئی۔ اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے۔ تو تمہارے اوپر بھی اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں پر کیسی تکلیفیں آئیں؟ فرمایا مستہم البأساء والضراء، انہیں سختی اور شدت پہنچی، وزلزلوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنی تکلیفیں پہنچی اور اتنی آزمائشیں آئیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے سب کہنے لگے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ عز و جل نے ان کو بھی بشارت عطا فرمائی، اور اس بشارت کے ذریعے مسلمانوں کو بھی یہ بشارت دی جا رہی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد، ان تکلیفوں کے بعد، ان مشقتوں کے بعد اللہ عز و جل کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، یہ حالات بدل جائیں گے، یہ ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل جائیں گی، یہ دکھ سکھ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ مظلومیت جو ہے یہ غلب فتح اور نصرت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟
تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ بوڑھے شخص سے، مالدار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ خرچ تو تم جتنا بھی کرو، ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کے مستحقین یہ ہیں کہ تم اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ یہاں جو چیزیں گنوائی گئی ہیں یہ سارے نفلی صدقات کے اعتبار سے ہیں، یعنی یہاں پر کیونکہ والدین پر بھی خرچ کرنے کا فرمایا تو والدین پر آدمی نفلی صدقہ تو خرچ کر سکتا ہے، فرض صدقات یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور دیگر جو صدقات واجبہ ہیں یہ والدین کو دینے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ دیگر رشتہ داروں کو ہی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ تمہیں یہ ناگوار ہے، یعنی طبعی طور پر چونکہ جہاد کے اندر مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، شہادت اور موت تک کی نوبت آتی ہے، تو اس لیے طبعی طور پہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم انہیں ناپسند کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم انہیں پسند کرو گے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوں گی، تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی پیارا اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ تم کسی شے کے اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار اپنے مزاج اور اپنی طبیعت پر نہ رکھو۔ کڑوی دوائی، انجیکشن، آپریشن، طبعی طور پہ آدمی کو ناگوار گزرتے ہیں کہ کڑوی دوائی پینا کسے پسند ہے، انجیکشن لگوانا کسے پسند، آپریشن کروانا کسے پسند، لیکن ناپسند ہونے کے باوجود یہ ہمارے لیے مفید۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے نقصان دہ۔ شوگر کا مریض ہوتا ہے، مٹھائی پسند ہے، بچوں کو پسند ہے کہ ہر وقت کھیلتے ہی رہیں، پڑھائی کے وقت بھی کھیلتے رہیں، کوئی کام ہی نہ کرے بس کھیلتے ہی رہیں، تو اب ان کا یہ پسند کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں فرما دیا گیا کہ تمہیں اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو اپنی ناپسند پر مدار نہ رکھو، اللہ کے حکم پر مدار رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شے سے منع فرما دیتا ہے تو وہ شے تمہارے لیے بری ہے اگرچہ تمہیں 1000 گنا زیادہ پسند، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا حکم دیتا ہے تو وہ شے تمہارے لیے مفید ہے اگرچہ تمہیں اس میں کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہاں آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی جنہوں نے مشرکین سے جہاد کیا۔ یہ سمجھتے رہے کہ جس دن ہم یہ جہاد کر رہے ہیں وہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم جو ہے وہ حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرتے ہو، رجب کے مہینے کے اندر تم نے لڑائی کی، بہت بڑا گناہ کر دیا۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بڑا گناہ ہے، لیکن اے کافرو تم اپنی کرتوتوں پر تو غور کرو، جو تم کر رہے ہو وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا، انہیں خانہ کعبہ سے نکالا، مسجد حرام سے نکالا، مکہ مکرمہ سے نکالا، کفر و شرک میں پڑے۔ تو جو تمہارے گناہ ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو جب تم خود اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو تو کس منہ سے تم مسلمانوں کو کہتے ہو ماہ حرام میں لڑائی کر کے انہوں نے اس حرمت والے مہینے کی بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ پھر یہاں پر ایک اور جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی خود بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو، بڑے بڑے عیوب اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو، تو اس کے شایان شانی کے دوسروں کو تانے دیتا پھرے۔ ہمارے ہاں تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بری چیز رائج ہے کہ آدمی خود ہزاروں عیوب کا مجسمہ ہوتا ہے، خود اس کے اندر بیسیوں قسم کی خرابیاں پائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن دوسرے کے اوپر اعتراض کرنا، دوسرے پہ تان کرنا، دوسرے کی خامیاں نکالنا اس کا شیوا ہوتا ہے اور اس کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو جب اپنے اندر خامیاں موجود ہیں تو پہلے اپنے اوپر غور کریں، دوسرے کے اوپر تانا زنی کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے کو عیوب نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصلاح کے لیے اس کو بتانا اور چیز ہے، لیکن دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جائے مگر اپنی آنکھ کا شتیر تک نظر نہ آئے، یہ بہرحال عقل مندی کے مطابق نہیں، یہ حکمت کے برخلاف۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز جو ارشاد فرمائی گئی وہ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے، یعنی اگر کافروں سے ہو سکے تو ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، کافروں کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ پہلے نمبر پر تو تمہیں سیدھا سیدھا جو ہے وہ دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، دوسرے نمبر پر یہ کوشش کریں گے کہ تمہیں تمہارے عقائد کے بارے میں وسوسے میں ڈالیں، اور بالفرض اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ کریں گے کہ تمہارے اخلاقیات کو تباہ کر دیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کفار ممالک کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ کفاروں کے مشنریز، ان کے پادری اور ان کے لوگ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں، اگر دین سے نہ پھیر سکیں تو قرآن و حدیث کے بارے میں نئے نئے وساوس کا شکار کر دیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم مسلمانوں کی تہذیب تباہ کر دیں، مسلمانوں کا کلچر تباہ کر دیں، ان کے اندر بے حیائی، بدکاری اور بری چیزوں کو رائج کر دیں، یعنی کسی نہ کسی طرح ان کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روک دیں۔ تو گویا قرآن پاک نے جو بیان فرمایا اس کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان سے بن پڑے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو اپنی کوششوں میں لگے رہیں گے، لیکن اگر ان کی کوششوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر گیا، دین اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی وعید ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو شخص دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو دنیا و آخرت میں اس کے سارے عمل برباد ہو گئے، جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو مرتد ہونے کے بڑے سخت احکام ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیاوی حکم بھی یہ ہے کہ اسے چند دن حاکم اسلام سمجھائے گا، اگر وہ نہیں مانتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا، اس کی زندگی کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، مر جائے گا تو مسلمانوں کی طرح کفن دفن نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایک مردہ جانور کی طرح بس گھسیٹ کر کسی گڑھے میں ڈال کے دبا دیا جائے گا، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو ارتداد بڑی سخت چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت
اس شے کی بھی کمی نہیں، بلکہ کفریات دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، کامیڈی ڈراموں کے اندر، شادی مرگ کے موقع پر، ہنسی مذاق کے اندر، دوستوں کی گپوں کے اندر کفریہ جملے بولنا یہ تقریباً ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ آئے دن جو ہے کبھی کسی کی زبان سے کفر سنا جاتا ہے، کبھی کسی کی زبان سے کفر سنا جاتا ہے۔ تو یہ نہایت ہی سخت اور انتہائی سنگین اقدام ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 3 اوصاف بیان فرمائے، پہلے نمبر پہ ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ ہجرت کرنا اور تیسرے نمبر پہ جہاد کرنا۔ جو ایمان لائے، ہجرت کرے اور جہاد کرے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور فرمایا گیا کہ ان دونوں کے اندر کچھ منافع تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور ان کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ شراب اور جوئے کے اندر نفع کیا ہے؟ جوا کھیلے تو آدمی کو بعد اوقات پیسے مل جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے اس کو بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے۔ اور شراب کے اندر نفع کیا ہے کہ وقتی طور پہ لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، ایک آدمی کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے تو اس کو نفع مل جاتا ہے، یہ اس کے منافع۔ لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ شراب کا نقصان کہ اس کی وجہ سے عقل زائل ہوتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکلتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہوتی ہے اور آدمی کے دل سے حلاوت ایمانی نکل جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی آدمی کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح جوئے کے اندر جوئے کے کچھ منافع کے پیسہ مل جاتا ہے، لیکن پہلے نمبر پہ جوئے کا نقصان کہ اپنا مال تباہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا نقصان کہ جوئے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، تیسرا نقصان کہ جوئے کی وجہ سے آدمی بدنام ہوتا ہے، جوئے باز، سٹے باز شمار کیا جاتا ہے اور جوئے باز کو کسی بھی معاشرے کے اندر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ پھر جوئے کی وجہ سے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آدمی محنت سے جی چراتا ہے، بیٹھے بٹھائے مفت خوری کی عادت پڑتی ہے، بغیر محنت کے مال کمانے کی حرص اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ جوئے کے نقصانات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتیں بڑی پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ بھئی تمہارے اندر وہ کون سی 4 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ عز و جل بہت پسند فرماتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ میری عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کیونکہ میں اس کو بغیرتی سمجھتا تھا۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ میں جھوٹ بولنے کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ تو کتنے سلیم الفطرت ہیں کہ ابھی بعض چیزوں کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا جیسے شراب کا، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ جوئے کے متعلق چند ضروری احکام۔ پہلے نمبر پہ تو جوا کھیلنا حرام، اور جوا کیا ہے؟
جوئے کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کھیل کہ جس میں آدمی کا یا تو کچھ مال چلا جائے یا اس کو مزید مل جائے، یعنی یا تو یہ ہوگا کہ اس کا سارا مال چلا جائے گا یا کچھ مال چلا جائے گا، اور یا اس کو مزید مل جائے گا، یہ جوا ہے۔ اب جوئے کی ایک تو وہ ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جوا کھیل ہے، دوسرا اس کے علاوہ بہت ساری جوئے کی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ گھروں کے اندر یہ کیرم کھیلتے ہوئے، لوڈو کھیلتے ہوئے اور اس طرح کے کھیل کھیلتے ہوئے جو ہے وہ شرطیں لگائی ہوتی ہیں کہ میں ہار گیا تو میں کھانا کھلاؤں گا، تم ہار گئے تو تم کھانا کھلاؤ گے، یا اور بہت ساری چیزوں پر کہ بھئی اگر میری بات سچی ہے تو تم مجھے کھانا کھلاؤ گے، اگر تمہاری بات سچی ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں دفتروں میں، گھروں میں رائج ہیں اور یہ بھی جوئے کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح آج کل کھیلوں کے اندر، میچوں کے اندر، کرکٹ کے اوپر ایک ایک اوور کے اوپر، میچ کے اوپر، ایک ایک گیند کے اوپر، بال کے اوپر، چھکے چوکے کے اوپر، یہ ایک ایک بال پہ جوا کھیلا جاتا ہے۔ یہ جوا بھی حرام اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام۔ اسی طرح لاٹری وغیرہ کے اندر جوئے کھیلے جاتے ہیں کہ لاٹری جو ہے وہ خریدتے ہیں، یا تو نکل آئے گا اور یا جو لاٹری خریدی ہے وہ بھی جاتی رہے گی، یہ بھی حرام۔ اسی طرح موبائل کے اوپر میسج کرنے کے اوپر بھی بہت سارے جوئے کی صورتیں رائج ہیں کہ اگر آپ نے میسج کیا اور آپ کا کچھ نکل آیا تو آپ کو اتنا مل جائے گا، ورنہ جو 10-15 روپے کا میسج ہے وہ آپ کا ضائع ہو گیا، تو یہ بھی جوئے کے اندر داخل اور یہ بھی حرام۔ تو جوا جو ہے یہ بہرحال شریعت کی نظر میں انتہائی شدید حرام۔ پھر صحابہ کرام نے دوسرا جو سوال کیا، یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو صدقے کی ترغیب دی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کیا جائے؟ فرمایا جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ اگر یہ حکم بطور فرض ہے تو منسوخ ہے، ورنہ یہ مستحب کے طور پہ اب بھی باقی ہے کہ جو حاجت سے زائد ہو وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، لیکن یہ حکم بطور استحباب کے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بطور خاص دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز فرمائی فی الدنیا والآخرہ، اس آیت کے حصے کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، فرمایا کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کرو، یعنی دنیا اور آخرت کا جو بھی کام کرو سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ تو یہ غور و فکر کر کے کام کرنے کا ہمیں اللہ عز و جل فرما رہا ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے یتیم کے بارے میں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جن کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا مال جدا کر دیا، ان کا کھانا جدا پکتا، ان کا سامان جدا ہوتا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ یتیموں کا مال جو جدا پکتا تھا وہ جلدی گل سڑ جاتا، خراب ہو جاتا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یتیموں کا مال جدا کر دیا لیکن یہ نقصان شروع ہو گیا، اب ہم کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ قل اصلاح لہم خیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یتیموں کا بھلا کرنا بہتر ہے، یتیموں کا بھلا چاہنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا لو، اپنا کھانا پکاتے ہو کچھ یتیم کا حصہ ڈال لیا اور اکٹھا پکا لیا، تو اگر تم یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ فسادی کو اور اصلاح والے کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد کرنے والا ہے۔ تو جو یتیم کا مال اس لیے ملاتا ہے کہ اس کو ہڑپ کر جائے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو یتیم کا مال اس لیے ملاتا ہے کہ اس کی بہتری ہو، اللہ عز و جل اسے بھی جانتا ہے۔ تو بہرحال اپنی نیت کو پیش نظر رکھو، اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے خدا خوفی کے ساتھ یتیموں کا مال اگر اپنے مال میں ملاتے ہو تو اس میں حرج نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں
اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔